بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ راحیل صدیقی، اور حاضر خدمت ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی ہے پیاری ساری کی ساری. یہ پروگرام ہیلکس فارما کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، ماہ رمضان اپنی تمام برکات کے ساتھ آخری عشرے کی طرف گامزن ہے، اور آپ سب ایگری کریں گے کہ ماہ رمضان میں معمولات زندگی ہو یا معمولات طعام، دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ سحر و افطار میں مشروبات، تلی ہوئی چکنی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سینے کی جلن، بدہضمی اور تیزابیت جیسے شکایتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہمیں آپ کی طرف سے بہت ساری کالز موصول ہوئیں، بہت سارے ای میلز ہمیں آئے، اور آپ لوگوں نے کہا کہ جناب روزہ یا رمضان اور تیزابیت یہ بھی ایک تعلق بنتا ہے، اس پہ پروگرام ہونا چاہیے. تو ہم نے آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور آپ کے ساتھ ملاقات کرانے جا رہے ہیں ملک کا بہت بڑا نام، پروفیسر آف گیسٹرونٹالوجی. ڈاکٹر صاحب کا تعلق لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور یونیورسٹی سے گزشتہ 30 برس سے ہے. آپ پاکستان کا جانا مانا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر پرویز اشرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام زندگی ہے پیاری ساری کی ساری میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس مہم میں شامل ہوئے. شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. سر، ہم سب سے پہلے کچھ بنیادی سوالات سے سٹارٹ کریں گے کہ ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ معدہ کیا ہے، یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اور اس کی جسم میں کیا حیثیت ہے. دیکھیں، معدہ جو ہے یہ جو ہمارے غذا کا جو رستہ ہے اس میں کھانے کی نالی کے بعد یہ معدہ آتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جا کے اسٹور ہوتا ہے. جب یہ خالی ہوتا ہے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کے غبارے کی طرح کا ایک یہ آرگن ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہوتا ہے اور پھر پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو پھر ہمارے دماغ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب کافی کھانا کھا لیا، اب پیٹ جو ہے وہ بھر چکا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ فوڈ سٹور کرتا ہے تاکہ پھر اگلے 4 5 6 گھنٹے تک ہمیں بھوک نہ لگے، اور وہ جو معدے میں جو چیز ہماری سٹور ہوئی ہوتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈائجسٹ بھی معدہ کرتا ہے. اس میں تیزاب جو معدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہ معدے ہی میں اٹ سیلف پروڈیوس ہوتا ہے، اور بھی کچھ انزائمز ایسے معدے سے سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور پھر معدہ جو ہے آہستہ آہستہ اس میں کنٹریکشنز ہوتی ہیں جو ہم میڈیکل اصطلاح میں اس کو پیریسٹالسس کہتے ہیں، اور اس پیریسٹالسس سے یہ کھانا پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ چھوٹی آنت میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آگے گزر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سر کہ اچھا ہاضمہ صحت کا ضامن ہے. سر، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ میرا اگلا سوال معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن سے ہے. سر، یہ ہے کیا اور ان کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں، معدے میں قدرت کی طرف سے تیزاب موجود ہوتا ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایک رول ہے ڈائجیشن میں، اور یہ معدے ہی میں پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں، جس میں کہ معدے کی تیزابیت جو ہے جو ایسڈ بننا ہوتا ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. یا معدے میں کچھ جو معدے کی اپنی لائننگ ہے وہ کچھ ایسی چیزیں سیکریٹ کرتا ہے جو کہ معدے کو اپنے ہی تیزاب سے ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. تو جب معدے میں جن لوگوں کو السر ہوتا ہے ان میں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ یا تو ایسڈ زیادہ بننے لگ جاتا ہے، یا پھر جو معدے کی لائننگ ہوتی ہے اس میں کچھ پرابلم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو چیزیں وہ بناتا ہے اپنے آپ کو تیزاب سے بچانے کے لیے اس میں پرابلم ہو جاتا ہے، اور معدہ میں خود زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی ایسڈ جو ہے کچھ لوگوں میں یہ سینے کی جو کھانے کی نالی ہے سینے میں اس تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں اگر زیادہ دیر تک رہے تو اس سے پھر یہ سینے کی جلن جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور سر، اس کی علامات کیا ہیں؟
دیکھیں معدے میں اگر تیزابیت بڑھ جائے تو معدے میں جلن ہوگی، معدے میں درد شروع ہو جائے گا، پیشنٹ مریض کو رات کو وہ اٹھ جائے گا خواب سے معدے کے درد کی وجہ سے، اور جو سینے کی جلن یا تیزابیت ہوتی ہے وہ سینے میں جلن ہو جاتی ہے، وہ بھی اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ عام آدمی رات کو سو جائے اور پھر نیند سے بیدار، خواب سے بیدار ہو جائے کیونکہ سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔